آج 4 ذی القعدہ پہلا بابرکت بدھ کا دن، ایک ایسا دن جو شاید آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، یقین کریں اگلا بدھ آنے سے پہلے رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج ہی یہ مختصر سا وظیفہ پڑھ کر اپنے نصیب کو جگا لیں، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل پوری تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور اگر دل میں ذرا سا بھی شک ہے تو صرف ایک بار آزما کر دیکھ لو، پھر دیکھنا اللہ کی رحمت کیسے پلٹ کر آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 ذی القعدہ پہلا بدھ آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اجڑے نصیب سنور جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسی برکتیں عطا فرمائے گا کہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ کامیابی میں بدلتی چلی جائے گی۔ یاد رکھیں یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو اسے کھو دیتا ہے وہ سارا سال حسرت میں گزار دیتا ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ابھی تک اپنی دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہیں، جنہوں نے رمضان جیسا قیمتی مہینہ غفلت میں گزار دیا، شب قدر کی گھڑیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے، تو آج کا دن آپ کے لیے ایک نئی امید ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ غربت اور تنگ دستی کا نام و نشان مٹنا شروع ہو جائے گا، گھر کے حالات بدلنے لگیں گے اور آپ کو لمبے انتظار کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بلکہ مصلہ چھوڑنے سے پہلے پہلے دل کی مرادیں پوری ہونے لگیں گی۔ اگر آپ جلد کامیابی، عزت، رزق میں کشادگی اور اپنے حالات میں بہتری چاہتے ہیں تو آج ہی اس موقع کو تھام لیں، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ برسوں کی محرومی ایک دن میں خوشحالی میں بدل سکتی ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ذی القعدہ کا مہینہ پلک جھپکتے گزر جائے گا جیسے باقی مہینے گزر گئے، اس لیے آج چند لمحے نکال کر اپنے رب کو منا لیں، کیونکہ دنیا کے کام تو چلتے رہیں گے مگر یہ بابرکت گھڑیاں دوبارہ نصیب نہیں ہوں گی۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی کوئی پابندی، آپ جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے سفر میں ہو یا دکان پر یا گھر میں، بس خلوص سے دل سے پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، قرض کا بوجھ ہے، بیماریاں ہیں یا کوئی بھی بڑی پریشانی ہے تو آج یہ وظیفہ آپ کے لیے رحمت کا دروازہ بن سکتا ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ بھی اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں بندے کی پکار ضائع نہیں جاتی۔ بزرگوں اور اولیاء نے انہی بابرکت مہینوں میں عبادت کر کے اپنی تقدیریں بدلی ہیں، اور آج آپ کے پاس بھی وہی موقع موجود ہے۔ بس سچے دل سے عرض کریں اور مانگیں، کیونکہ انہی مبارک گھڑیوں میں بے گھر کو گھر، بے اولاد کو اولاد، قرض دار کو آزادی اور بے سہاروں کو سہارا ملتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوا، وہ بھی آج صرف ایک بار یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں کہ اللہ کی رحمت کس طرح آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، چاہے پاکستان، انڈیا، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان یا جاپان میں، جہاں کہیں بھی آپ کی زندگی گزر رہی ہے، آج 4 ذی القعدہ پہلے بدھ کا یہ خاص وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اسے ہر حال میں ضرور پڑھیں، چاہے فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو موقع ملے، کیونکہ اس عمل کے لیے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہوں، دفتر میں، سفر میں یا گھر میں، بس دل کی گہرائی سے پڑھ لیں، مگر اس بابرکت دن کا یہ عمل ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آئیے اس روحانی عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، تاکہ روزانہ ایسے ہی ایمان کو تازہ کرنے والے وظائف آپ تک پہنچتے رہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 4 ذی القعدہ پہلے بدھ کے دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر، چاہے مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، مختصر اور آسان سا درود، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، مگر بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف کی کثرت انسان کو پریشانیوں سے نکالتی ہے اور دل کو سکون عطا کرتی ہے، چنانچہ دل کی حاضری کے ساتھ 3 بار درود پڑھے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اسی یقین کے ساتھ وظیفے کی طرف بڑھیں اور دیکھیں کیسے اللہ آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے، کیسے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے اور کیسے آپ کی تقدیر ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی اسی لمحے دل کی گہرائیوں سے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں اور دل کی ہر بات اس کے حضور رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں یا کوئی بھی حاجت ہے جو برسوں سے دل میں دبی ہوئی ہے، تو سب کو ایک ایک کر کے اپنے ذہن میں لے آئیں اور سچے دل سے نیت کر لیں، کیونکہ نیت ہی وہ چیز ہے جو عمل کو آسمانوں تک پہنچاتی ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں جس کام کی شروعات تعوذ اور تسمیہ سے ہوتی ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ کی حفاظت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہی آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو خود کو دنیا سے الگ محسوس کریں۔ یوں تصور کریں جیسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں تڑپ ہے اور آپ اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلا وظیفہ پوری توجہ، مکمل دھیان اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک نہایت بابرکت قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور وہ آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو رب کریم کو بے حد محبوب ہیں۔ جب کوئی بندہ آج 4 ذی-القعدہ پہلے بدھ کے دن اس آیت کو خلوص دل کے ساتھ پڑھتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے رب کے حضور جھکتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا، اے فرشتوں جاؤ اس کی ہر حاجت پوری کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے خزانہ غیب سے عطا کر دو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے فیصلے آپ کے حق میں بدل جائیں، بگڑے کام سنور جائیں، مشکلات کا خاتمہ ہو جائے اور دل کو سکون نصیب ہو، تو اس آیت کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس میں رب کا شکر ہے، اور شکر وہ عمل ہے جسے اللہ بے حد پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اپنی مقدس کتاب کا آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین سے فرمایا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جہاں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے اور عزت کے ساتھ جینا نصیب ہو، تو آج اس وظیفے کو پڑھ لیں، کیونکہ شکر ادا کرنے والوں کے مال، جان، عزت اور رزق میں اللہ برکتیں اور وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا اگر سچے دل سے مانگے تو مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب طریقہ غور سے سنیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو نہایت توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین 1 بار، الحمدللہ رب العالمین 2 بار، الحمدللہ رب العالمین 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ صرف 11 بار کا عمل ہے، مگر اس کے اثرات بے حساب ہیں، اور جب آپ یہ پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر لیں تو پھر اپنے دل کی ہر خواہش، ہر ضرورت، ہر خواب اس کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب کے فیصلے بدل جائیں، گھر سے بے سکونی، تنگی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اور دلوں میں محبت پیدا ہو، تو پھر دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام ضرور پڑھ لیں۔ ذی-القعدہ کے اس بامرکت مہینے کو بھی بہت سے لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، جیسے پہلے مہینوں کو لاپرواہی میں گزار کر آخر میں صرف پچھتاوا ہی ہاتھ آتا ہے، کیونکہ جو لوگ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر نہیں کرتے وہ ہمیشہ یہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ کاش ہم نے وقت کی قیمت پہچان لی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا۔ لیکن جو شخص وقت کی قدر کر لیتا ہے، جو ان مبارک لمحات میں اپنے رب کے حضور جھک کر مانگ لیتا ہے، وہ پھر اللہ سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ اس لیے اب پوری توجہ کے ساتھ سنیں کہ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اسے نہایت عاجزی اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھیں، یا ذوالجلال والاکرام 1 بار، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار۔
اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ مگر یاد رکھیں یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے مانگنا ہے۔ ان 33 مرتبہ کے دوران اپنے رب سے تھوڑا نہ مانگیں بلکہ وہ مانگیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے سب کچھ صرف کن کہنے کی دیر ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج 4 ذی-القعدہ پہلے بدھ کا یہ قیمتی موقع ضائع نہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے، کیونکہ یہی وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدلتی ہیں۔ اگر آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، کاروبار بندش کا شکار ہے، گھر سے سکون اور برکت اٹھ چکی ہے، ہر طرف پریشانیاں اور مشکلات نے گھیر رکھا ہے، تو آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت کس طرح آپ کی زندگی میں اترتی ہے اور اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر پورا عمل ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہی اس عمل کی اصل طاقت اور ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک ایسی مختصر مگر عظیم قرآنی سورت پڑھنی ہے جسے دولت، برکت اور کامیابی کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ وہ سورت سورہ کوثر ہے، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہونے کے باوجود اپنے اندر بے شمار راز سمیٹے ہوئے ہے۔ چنانچہ آپ پہلے دل کو حاضر کریں اور تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 19 بار پڑھنی ہے اور ہر بار پڑھتے ہوئے یہ احساس رکھیں کہ آپ اپنے رب سے براہ راست مانگ رہے ہیں۔ جب آپ یہ 19 بار مکمل کریں گے تو گویا آپ نے اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک دے دی۔ اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے، بے سکونی ہے، رزق کی کمی ہے، یہ حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے، تو آج 4 ذی-القعدہ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ پڑھے۔ آنکھوں میں نمی ہو، دل میں درد ہو اور زبان پر دعا ہو، کیونکہ جب بندہ اس کیفیت میں مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اتنا عطا کرتا ہے کہ مانگنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کے ذریعے اپنی زندگیاں بدلی ہیں، اس لیے آج آپ بھی ضد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگیں، پھر دیکھیں کیسے وہ آپ کو مانگنے والوں میں نہیں بلکہ دینے والوں میں شامل کر دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو نہایت عاجزی اور دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 33 بار یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کرنا ہے اور تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو 19 بار پورے یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 بار دوبارہ پیش کرنا ہے، اور اس طرح آپ کا یہ بابرکت وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوراً اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، دل سے آنکھوں میں ندامت لیے، کیونکہ بعض اوقات انسان کی اپنی غفلت، غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے رحمت کے دروازے دیر سے کھلتے ہیں۔ جب تک دل سے رجوع نہ ہو تب تک برکت پوری طرح نازل نہیں ہوتی، اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو اپنے رب کے حضور سچے دل سے معافی مانگ لے۔ جب دل کو یہ اطمینان ہو جائے کہ رب کریم نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے، تو پھر پوری عاجزی اور یقین کے ساتھ مانگیں، ضد کے ساتھ مانگیں، آنسوؤں کے ساتھ مانگیں، کیونکہ رب کریم کبھی مانگنے والوں کو خالی نہیں لٹاتا بلکہ بہتر نہیں بہترین عطا فرماتا ہے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ عطا کرے اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما دے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔